رائٹر سید علی حسن گیلانی۔ کہ آخر قدیم دور کے شہزادہ شہزادی کے ہیولوں نے آپ اور کلائرا سے ہی کیوں مدد چاہی؟ ارشل نے تیزی سے کہا تو مدام کوشیلا نے بھی اسبات میں سر ہلا دیا۔ تو ٹھیک ہے، ہم چاروں کو ہی اس اہرام کی تلاش میں اتون بستی پہنچ کر وہاں کسی اہرام کو تلاش کرنا چاہیے جس کا اشارہ مجھے اور ڈاکٹر سائمن کو ملا ہے۔ اس بار بیرسٹر کلارا نے کہا تو چاروں اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ہوٹل سے باہر نکل کر پارکنگ میں چلے گئے۔ یہاں یہ چاروں جس جیپ کو استعمال کر رہے تھے اس میں بیٹھ گئے اور قاہرہ شہر سے باہر جانے لگے۔ چونکہ قاہرہ شہر کو دنیا کا سب سے زیادہ بڑے بازاروں کا شہر کہا جاتا ہے، اس لیے انہوں نے غور کیا کہ ہر شوق سے کئی بازار نکل رہے تھے۔ پھر یہ چاروں مصر کے سب سے زیادہ آبادی والے گنجان ترین شہر سے نکل ہی آئے اور پوچھتے ہوئے اتون بستی کی جانب روانہ ہوئے۔ چونکہ فرائن اور اہراموں کی سرزمین کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح آتے رہتے تھے، اس لیے کسی نے انہیں اجنبی سمجھ کر غور بھی نہ کیا، کیونکہ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر سے ہر سال 70 لاکھ سیاح مصر کی پراسرار زمین کا رخ کرتے تھے۔ معلوم نہیں کیوں ڈاکٹر سائمن ایک اعتماد سے جیپ چلا رہا تھا اور جیپ کو ایک بستی میں لے گیا جس کا بورڈ لگا ہوا تھا، اور یہاں ڈاکٹر سائمن نے کسی سے نہ پوچھا اور حیرت انگیز طور پر جیپ کو آگے بڑھاتے چلا گیا، جیسے اس کے ذہن کو کنٹرول کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی بیرسٹر کلارا بھی اسی طرح اعتماد سے بیٹھی ہوئی تھی، جیسے وہ بھی اس پراسرار اہرام کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہو۔ البتہ ہرشل اور مدام کوشیلا خاموشی سے مگر حیرت سے ڈاکٹر سائمن کو دیکھ رہے تھے، جس کے چہرے پر ایک اعتماد تھا۔ تھوڑی دیر بعد جیپ اس بستی اتون کو بھی کراس کر گئی اور ایک صحرا میں داخل ہوئی۔ پھر جیپ ریت پر چلتی ہوئی ایک ٹیلے کے پاس آ کر ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ڈاکٹر سائمن نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا جیسے کسی ٹرانس سے نکل آیا ہو۔ ارے یہ کیا؟ یہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ ڈاکٹر سائمن نے چونک کر کہا، اور بیرسٹر کلارا بھی اس طرح حیرت سے چونکی جیسے کسی گہری سوچ سے اب نکلی ہو۔ ان چاروں نے دیکھا کہ وہ جب ٹیلے کے قریب ہیں وہاں صرف دور دور تک ریت کے ٹیلے ہی تھے، مگر حیرت انگیز طور پر ان چاروں کو اس ٹیلے میں ایک پتھریلا غار نظر آیا جس میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میرے خیال میں یہیں سے اس ٹیلے کے پتھریلے غار کے اندر ہی وہ پراسرار اہرام ہے۔ ڈاکٹر سائمن نے چونک کر اس ٹیلے میں پتھریلے غار کو دیکھ کر کہا، مگر ڈاکٹر سائمن، آپ نے صرف قاہرہ شہر میں ہی ایک دو راہگیروں سے اتون بستی کا پوچھا ہے، لیکن اس بستی میں آ کر آپ تو اس اعتماد سے اس ٹیلے تک جیپ لے آئے جیسے آپ کو پہلے سے ہی اس اہرام کا علم ہو۔ مدام کوشیلا نے حیرت سے ڈاکٹر سائمن سے پوچھا، معلوم نہیں کوشیلا، جیسے ہی میں اتون بستی میں پہنچا مجھے یوں لگا جیسے جسم تو میرا ہو لیکن ذہن کسی اور کا ہو، اور میں کسی ٹرانس کے ذریعے یہاں پہنچایا گیا ہوں۔ ڈاکٹر سائمن نے حیرت سے اس ٹیلے کے اندر پتھریلے غار کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، اس کا مطلب ہے وہ پراسرار ہیولے آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے آپ کو اپنے اہرام کے قریب لے آئے ہیں۔ اس بار ہرشل نے کہا، ہاں لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے، اور ہمیں اس اہرام میں یہاں آنے میں کوئی زیادہ بھاگ دوڑ بھی نہیں کرنی پڑی۔ اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ شہزادہ نتیق اور شہزادی سبیرہ کی بھٹکتی ہوئی روحیں ہمیں خود اپنے اہرام تک لے آئی ہیں۔ ڈاکٹر سائمن نے غور سے اس ٹیلے کے اندر پتھریلی سرنگ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ دور سے ہی نظر نہیں آتا تھا، اور نزدیک پہنچ کر اس ٹیلے میں پتھریلی سرنگ نظر آتی تھی۔ اب چاروں ہی جیپ سے اس صحرا میں اترے اور ٹیلے کے قریب پہنچ گئے۔
اور غور سے اندر دیکھنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اندر کچھ نہیں تھا سوائے گپ اندھیرے کے۔ میرے خیال میں ہمیں ٹارچیں جلا لینی چاہیے، کیونکہ اندر تو گہرا اندھیرا ہے اور کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا۔ بیرسٹر کلارا نے ایک تیز رفتار ٹارچ کو جلاتے ہوئے کہا، تو اسے دیکھ کر مدام کشیلا نے بھی ٹارچ جلا لی، اور اس دوران ڈاکٹر سائمن اور ہرشل نے اپنی اپنی رائفلیں نکال لی تاکہ کسی بھی خطرے کی صورت میں حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ اب سب سے پہلے ڈاکٹر سائمن خود اس تنگ سوراخ میں اندر گھس گیا، جس کے اندر ان سب کو تھوڑا سا آگے سیڑھیاں نیچے جاتی نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر سائمن کے پیچھے بیرسٹر کلارا تھی، اور اس کے پیچھے مدام کشیلا، اور سب سے پیچھے ہرشل تھا۔ چاروں چونکہ ٹارچ کی تیز روشنی میں اندر دیکھ چکے تھے کہ اس تنگ سوراخ کے اندر تھوڑا آگے جا کر زینے شروع ہو جاتے تھے، اور سرنگ اس حد تک کھلی ہو جاتی تھی کہ جس میں یہ کھڑے ہو کر نیچے اتر سکتے تھے۔ اس لیے ڈاکٹر سائمن پتھریلی سرنگ میں گھسٹتا ہوا زینے تک پہنچ چکا تھا، اور یہ تینوں بھی اس تک پہنچ گئے تھے۔ ڈاکٹر سائمن، یہاں تو بہت ہی زیادہ تاریکی ہے، اور ٹارچوں کی روشنی کے باوجود آگے کا منظر واضح ہی نہیں ہو۔ مدام کشیلا نے حیرت سے آگے دیکھتے ہوئے کہا، جہاں واقعی ٹارچوں کی تیز روشنی کے باوجود تاریکی کی دبیز چادر تھی اور اندھیرے کا راز تھا۔ چلو نیچے اترو، اب یہاں آ ہی گئے ہو تو اس احرام کے راز کو جان کر ہی یہاں سے جائیں گے، ڈاکٹر سائمن نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر سائمن، ہم تیار ہیں، اور اس احرام کا بھید پائے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ مدام کشیلا نے بھی مضبوط لہجے میں چیخ گڑا کر کہا۔ اب چاروں ہی آہستہ سے زینے میں اترنے لگے، اور ٹارچوں کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ زینوں کے رخ نے یکلخت ایک موڑ لے لیا، اور جیسے ہی یہ چاروں گھومے اور آگے سرنگ میں ٹارچوں کی تیز روشنی میں نظریں دوڑائیں تو ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ ارے سلیمان، آج کا تازہ اخبار نظر نہیں آ رہا، کیا اخبار والا آج کا نیوز پیپر نہیں دے گیا؟ عمران نے واش روم سے نکل کر اونچی آواز میں سلیمان کو آواز دے کر پوچھا، صاحب آج گیس بند ہے، اور میں نے تازہ اخبار کے ذریعے کچھ اور تازہ کام کر دیا ہے۔ سلیمان نے کچن سے نکل کر جواب دیا، کیا مطلب تمہارا؟ یہ آج کی تازہ اخبار سے گیس بند ہونے کا اور کچھ اور تازہ بنانے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ عمران نے حیرت سے دیدے مٹکا کر سلیمان سے پوچھا۔ صاحب، تازہ اخبار کی تازہ خبر میں آپ کو سنا دوں گا، لیکن آپ مجھے داد دیں گے کہ میں نے کچن میں گیس نہ ہونے کے باوجود آپ کے لیے تازہ چائے تیار کی ہے۔ سلیمان نے بدسور مسکراتے ہوئے کہا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ کیا مطلب؟ کیا کہیں تم نے پرانے اخباروں کے ساتھ آج کا تازہ اخبار بھی تو جلا نہیں دیا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ صاحب کیا کروں، آخر اپنے پیارے دلارے کنوارے اور دل والے صاحب کے لیے تازہ چائے جو بنانی تھی، کیونکہ آپ کو تو معلوم ہے کہ بعض اوقات گیس کی بندش ہو جاتی ہے اور پھر یہاں وہاں پڑے ہوئے اخبار ہی کام آتے ہیں۔ سلیمان نے ڈٹائی سے مسکراتے ہوئے کہا، پرانے اخباروں کو گولی مارو، میں تم سے آج کے تازہ اخبار کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ کیا تم نے اسے بھی تازہ چائے بنانے کے چکروں میں جلا دیا ہے یا کہیں چھپا کر رکھ دیا ہے؟ عمران نے اس پر سنجیدہ انداز میں اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو آج کے تازہ اخبار سے غرض ہے یا پھر جسم میں پھرتی پیدا کرنے والی تازہ چائے کی ضرورت ہے؟ سلیمان نے عمران کی سنجیدگی اور سختی کو نظر انداز کرتے ہوئے پھر ڈھٹائی سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم مجھ سے آج کے دن تازہ ہونا چاہتے ہو؟ عمران نے سلیمان کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں صاحب، یہ صبح صبح تازہ ہوا لینے کے بجائے مجھے تازہ دم کرنا چاہتے ہو؟ کیوں؟ حالانکہ میں نے اخباروں کے دھوئیں کے باوجود آپ کے لیے تازہ
وہ تازہ چائے تیار کی ہے، اور جہاں تک آج کے اخبار کی تازہ خبر کی بات ہے وہ میں سنا دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ آپ کو تازہ چائے پئیں اور تازہ دم ہو کر اپنے کام پر خیریت سے جائیں۔ سلیمان نے عمران کے لہجے کو دیکھ لیا تھا، وہ اخبار جلانے پر اس کی درگت بنانا چاہتا تھا۔ نہیں، میں نے آج تازہ نہیں ہونا بلکہ تمہیں تازہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب تمہاری بدماشیاں عروج پر پہنچ گئی ہیں، لہٰذا تمہارے دماغ کو تازہ ہونے کی ضرورت ہے۔ عمران نے اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے سلیمان پر سخت غصہ آ رہا تھا، جس نے گیس بند ہونے کی وجہ سے دیگر اخباروں کے ساتھ آج کا اخبار بھی جلا دیا تھا، جسے عمران کو پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ صاحب، میں نے آپ کے لیے اتنی محنت سے چائے بنائی ہے، اور آپ اپنے محنتی باورچی پرنس کاچان کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں کر سکتے۔ سلیمان نے خوفزدہ نظروں سے عمران کو ہاتھ مسلتے اور اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر کہا، اور پیچھے ہونے لگا، تو پھر جیسے تیسے مجھے آج کا اخبار ڈھونڈ کر دے جسے تو نے کہیں چھپا رکھا ہے۔ عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا، لا حول ولا قوت۔ صاحب، وہ اخبار میری ہونے والی سوچا محترمہ نہیں ہے جو میں آپ سے اسے چھپا کر رکھوں گا۔ سلیمان نے منہ بنا کر کہا، اچھا تو تم میری عدم موجودگی میں میرے فلیٹ میں آفت کی پرکالیوں کو لے آتے ہو اور مجھے چھپا کر رکھتے ہو۔ عمران نے چونک کر اسے دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، نہیں صاحب، میری یہ مجال کہاں جو میں آپ کی عدم موجودگی میں یہاں آفت کی پرکالیاں لاؤں۔ البتہ کوئی خود ہی میرے گلے پڑ جائے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ سلیمان نے اس پر مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب، کون سی آفت تمہارے گلے پڑ گئی ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا، صاحب اب آپ کو کیا بتاؤں، مجھے زیرو لینڈ کی تھریسیا اور بلیک ڈیتھ کی ڈائمنڈ بیوٹی وینا منڈارے کے اکثر فون آتے رہتے ہیں، اور دونوں ہی بیچاریاں مجھ آل ورلڈ کچن ماسٹر سے شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن میں صرف آپ کی وجہ سے رکا ہوا ہوں کہ جب میرے صاحب کی شادی ہو جائے گی تو پھر میں دو بار اپنے سر پر صحرا سجاؤں گا۔ سلیمان نے شیخی بگاڑتے ہوئے مسکرا کر کہا، تو اب تو ان دونوں حرافہ لڑکیوں سے شادی کرے گا؟ کہ تجھے ایک بھی مل گئی تو تیری درگت بنا کر رکھ دے گی۔ عمران نے اس کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، صاحب عام سا بندہ 4 بیویوں کو آسانی سے رکھ سکتا ہے، تو میں 2 کیوں نہیں رکھ سکتا؟ سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر زیرو لینڈ کی نانوتار بلیک ڈیتھ کی لیڈی ہنٹر زنڈاری سے بھی شادی کر لے تاکہ 13 شادیوں کا شوق پورا ہو سکے۔ عمران نے تنزیہ انداز میں اس کی طرف دیکھ کر کہا، نہیں صاحب، اب 4 شادیاں کرنے سے تو میں رہا، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو چاروں مل کر 2 ماہ کے اندر گنجا کر دیں گے مجھے، اور میرا حریف خاص جوزف مجھے گنجا باورچی کہہ کر پکارے گا۔ ہاں، البتہ میں اپنے شاگرد خاص روبرٹ کی شادی زنڈاری اور نانوتا سے کرا دوں گا، تاکہ دونوں استاد شاگرد کا حساب کتاب برابر ہو سکے۔ سلیمان نے فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، جیسے تھریسیا اور رینا منڈارے اس سے شادی کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوں۔ جہاں تک روبرٹ کی بات ہے، وہ جوزف اور جوانا کی طرح لمبے قد کا اور طاقت کا پہاڑ ہے، لیکن تمہارا جو بینڈ بجے گا نا، اسے دنیا دیکھے گی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، صاحب یہ میرا کام ہے، بس مجھے آپ کی اجازت چاہیے۔ سلیمان نے خوش ہو کر کہا، ویری گڈ، اب میرے باورچی کی اتنی ویلیو ہو گئی کہ اسے زیرو لینڈ اور بلیک ڈیتھ جیسی حرافہ لڑکیوں کے بھی شادی کے لیے فون آنے لگے ہیں۔
عمران نے ایک بار پھر مسکراتے ہوئے اور اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے مسکرا کر کہا، صاحب یہ پھر کیوں آپ اپنے ہاتھوں کی مالش کر رہے ہیں؟ سلیمان نے ایک بار پھر گڑبڑا کر عمران کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھ کر پوچھا، تمہارے سر کے مالش کرنے کے لیے، کیونکہ تم بہت محنتی باورچی ہو اور گیس نہ ہونے کے باوجود تم نے تازہ اخبار کا بھی خیال نہیں کیا اور میرے لیے تازہ چائے جو بنائی ہے، اسی خوشی میں مالش ضرور کروں گا اور ضروری بھی ہے۔ عمران نے اس پر مکہ تان کر سلیمان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، صاحب یہ زیادتی ہے، مجھے غریب کے ساتھ میں آپ کی شکایت اماں بھی سے کروں گا کہ ایک تو خدمت کرو اوپر اور پھر سے اپنی مالش کروا کے درخت بھی بنواؤ۔ سلیمان نے کہا اور پیچھے ہونے لگا تاکہ کچن میں بھاگ سکے۔ اسی دوران باہر ڈور بیل کی آواز سنائی تو عمران اور سلیمان دونوں اس طرح اچھلے جیسے بم پھٹ گیا ہو۔ ارے دیکھنا سلیمان، یہ صبح صبح کس کے ہاتھ میں خارش ہوئی جو مجھ جیسے غریب کے فلیٹ میں نازل ہوا؟ عمران نے اونچی آواز میں کہا جیسے باہر کھڑے شخص کو سنانا چاہتا ہو، بھیا میں ہوں سریا، آپ جیسے دنیا کے غریب ترین اور بدحال بائی کی خوشحال بہن۔ باہر سے اسے سریا کی شوخی بھری آواز سنائی دی تو عمران اور سلیمان دونوں چونک پڑے اور عمران کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ سلیمان تیزی سے برآمدے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول دیا، جہاں باہر اسے سریا کے ساتھ اس کا خاوند وقار حیات خان اور اس کا بیٹا ناصر حیات بھی موجود تھے۔ ناصر حیات اپنے والد کی گود میں تھا اور 2 سال کا بہت ہی معصوم سا بچہ تھا۔ دروازہ کھول کر سلیمان نے انہیں سلام کیا اور مسکراتے ہوئے سریا کے بیٹے کو سریا کے خاوند وقار حیات سے لے لیا اور خوشی سے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ بھائی جان، آج ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو وقار حیات کہنے لگے کہ آج عمران سے ملاقات کرتے ہیں اور اسے شادی کرنے پر بھی زور دیتے ہیں، اس دوران چائے بھی آپ سے پی لیں گے۔ سریا نے کمرے میں داخل ہو کر اور عمران کے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا تو عمران نے بھی خوشی سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ سریا، چائے تو آپ لوگوں کو مل سکتی ہے اور وہ بھی صرف 1 کپ، اور جہاں تک شادی کی بات ہے تو اس کا ٹھیکہ اب سلیمان نے لے لیا ہے۔ عمران نے سلیمان کی گود سے اپنے بھانجے کو اٹھا کر پیار کرتے ہوئے کہا، جو مین دروازہ بند کر کے اب عمران کے قریب پہنچ چکا تھا۔ کیا مطلب بھائی جان، کیا آپ واقعی اتنے کنجوس ہو گئے ہیں کہ اپنی بہن بہنوئی اور بھانجے کے لیے صرف 1 کپ کا ہی انتظام کر سکتے ہیں؟ اور یہ شادیوں کا ٹھیکہ سلیمان نے لے لیا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ سریا نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے حیرت اور شکوے بھرے لہجے میں پوچھا۔ دراصل سلیمان نے ایک ساتھ 2 شادیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ اسے میری غیر موجودگی میں 2 لڑکیوں کے فون آتے ہیں جو کہ ان موصوف پر مر مٹی ہیں۔ عمران نے وقار حیات سے مصافحہ کرنے کے بعد اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنے خاص احمقانہ انداز میں کہا، عمران، میں تمہاری عادتوں کو اب سمجھنے لگا ہوں اور تم بھی میری بیوی کی طرح بہت شوق ہو، بلکہ تم تو اپنی بہن سے بھی 10 گنا زیادہ چرب زبان ہو۔ لیکن کیا اب ہماری یہی اوقات رہ گئی ہے کہ ہمیں دیکھتے ہی اب 1 کپ چائے پر ٹرخانے پر تل گئے ہو؟ حالانکہ تم اتنے کنجوس تو ہرگز نہ تھے۔ وقار حیات نے بھی مسکراتے ہوئے عمران سے شکوہ کیا۔ دراصل چھوٹی بی بی اور وقار صاحب، آج صاحب کے فلیٹ پر بھوک ہڑتال ہے، اس لیے صاحب مجبور ہیں۔ سلیمان نے تیزی سے جواب دیا تو سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ سلیمان، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ سریا نے غصے سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میرا مطلب ہے چھوٹی بی بی کہ آج گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے اور کچن میں گیس نہیں آ رہی، اور بس 1 ہی کپ میں نے صاحب کے لیے بنایا ہے
تاکہ آپ کو احساس ہو کہ میں غریب آپ کا بھائی کا کتنا خیال کرتا ہوں۔ سلیمان نے سوریا کو تیزی سے جواب دیا، اچھا تو یہ بات ہے، ایک تو ہمارے ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ تو پہلے ہی تھی، اب گیس کی بھی بندی شروع ہو گئی ہے۔ وقار حیات نے منہ بنا کر کہا، کوئی بات نہیں وقار بھائی، میں آپ کے لیے، اپنے بھانجے اور اپنی بہن سوریا کے لیے بازار سے چیزیں منگوا دیتا ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے نہیں، ہم تو بس تم سے ملنے آئے تھے، کیونکہ تمہاری بہن کو آج کل بہت شوق چڑھا ہوا ہے کہ اب میرے بھائی جان کے بھی ہاتھ پیلے ہو جانے چاہیے۔ وقار حیات نے مسکراتے ہوئے کہا تو سوریا بھی مسکرانے لگی، لیکن عمران کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ وقار بھائی، میں تو بھی ایک بچہ ہوں اور عقل کا بھی کچا ہوں، کیوں مجھ غریب کا سر کا بینڈ بجوانا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ عمران نے اونکوں کے مانند سوریا اور وقار حیات کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں بینڈ کس چیز کا؟ تم ماشاءاللہ باشعور اور کھاتے پیتے گھرانے کے ہو، چنگیزی خاندان کے چشم و چراغ ہو اور عبد الرحمان صاحب جیسے پروقار اور باروب شخصیت کے فرزند ہو، تمہارے ساتھ شادی کرنے والی لڑکی تو خوش قسمت ہوگی۔ وقار حیات نے مسکراتے ہوئے کہا تو سوریا نے بھی مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، جیسے دونوں ہی آج تہیہ کر کے آئے ہوں کہ عمران کی شادی کرا کر ہی رہیں گے۔ وقار بھائی، دراصل صنف نازک کسی ٹیڑھی ہڈی سے کم نہیں ہوتی اور بیچارے خاوند کا بھرکس نکال کر رکھ دیتی ہے، لہٰذا میں تو شادی سے باز آیا ہوں، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔